وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 142 میں سورۃ نوح آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کلمت لکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے. لام حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت ترجون یہاں حرف الراء پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت للہ یہاں کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. للہ. کلمت وقارا حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں یا ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. وقارا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. کلمت وقد یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وقد. کلمت خلقکم خا پہ اور لام پہ اور قاف پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سا ادا کریں گے. خلقکم. حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت اطوارا یہاں حرف الطو ہے اور طو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے اور طا حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. اطوارا. وقد خلقکم اطوارا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. کلمت ترو یہاں حرف الراء پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت خلقہ کے آخری میں قاف پہ زبر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ کے لام کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. خلق اللہ. کلمت سبع یہاں با پہ جزم ہے، اور کیونکہ با حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. سبع. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت سماوات کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الطو ہے. کلمت طباقا. طو حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو طا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. سماوات طباقا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. کلمت وجعل یہاں جیم پہ اور عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، لہذا ہمیں تینوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت القمر
حرف القاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فیہن، یہاں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے، جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک۔ کلمت نورن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وجعل، واو حروف الادغام میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، نورا وجعل۔ کلمت الشمس، ہمیں شین کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت سراجہ، یہاں را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، لیکن حرف الجیم حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم جیم کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ سراجا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔